شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دی پناہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو امام حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ حسین حسین کی شان یہ، آپ نے سر دے دیا، سر تو کٹا دیا مگر جھکایا نہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایک بات غور کریں، حسین کے ساتھ رفقا کتنے ہیں میدان کربلا میں؟ 72 ہیں۔ سامنے سے کتنے ہیں مقابل میں؟ جو شامی لشکر ہے، جو یزیدی فوج ہے، 22,000 کا لشکر ہے۔ 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر۔ عجیب حیران کرنے والی بات ہے، سامنے 22 ہوں، ان کا سامنے جو ہے 72 ہوں، ان کا مقابلہ کرنے 22,000 آ رہے ہیں۔ یہ حسین کی ہیبت ہے یزیدیوں پر، یہ حسین کا خوف ہے یزیدیوں پر، یزیدیت پر، کہ حسین کے مقابلے 72 کے مقابلے یزید نے 1-2 ہزار نہیں، 2-4 ہزار نہیں، 22,000 بھیجے، کیونکہ اسے خوف تھا، ڈر تھا کہ اگر میں نے کم بھیجے تو حسین ان سب کو واصل جہنم کر دیں گے۔ 22,000۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی کرم دیکھیں آپ، یزید کیا چاہتا تھا؟ ہاتھ۔ حسین اپنا ہاتھ دے دو میرے ہاتھ میں۔ اے لوگو غور کرو، یزید ہاتھ مانگتا رہا، حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، حسین اپنا ہاتھ دے دو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، بیعت کر لو۔ حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا۔ پورا کربلا کا مارکا دیکھ لو، حسین شہید تو ہو گئے، اور ان یزیدیوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے۔ یزید ہاتھ مانگتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ نے حسین کی شہادت کے بعد میں بھی ہاتھ کی حفاظت ایسے فرمائی، یہ یزیدی سر تو اٹھا کے لے گئے مگر تن وہیں پہ چھوڑ گئے حسین کا، ہاتھ وہیں پہ چھوڑ گئے، دھڑ وہیں پہ چھوڑ گئے۔ یزید ہاتھ مانگتا رہا، جب تک سانسیں تھیں حسین نے اپنے ہاتھ کی حفاظت کی، اور جب شہادت کا جام پی لیا تو اللہ نے حسین کے ہاتھ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور امام حسین کی شہادت نے کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی؟ مصلحت سے کام لے لیتے، کیوں اتنی بڑی قربانی دے دی؟ کیوں اپنے بچوں کو قربان کر دیا؟ کیا ہوا اس شہادت سے؟ اس شہادت امام حسین سے اسلام مضبوط ہوا، اسلام کو فروغ ملا۔ ادھر کربلا میں مولا حسین شہید ہوئے، ادھر ایک آبادی میں، ایک بستی میں یہودیوں کی آبادی ہے، ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک بیٹی ہے جو بیمار ہے۔ بیماری کیا ہے؟ کوڑ کا مرض ہے، جسم میں زخم ہیں۔ دن بدن وہ مرض بڑھتا رہا، زخم پکتے اور سڑتے رہے، بدبوئیں نکلنے لگیں، بستی کے لوگ پریشان ہو گئے۔ اس شخص سے کہنے لگے کہ تو اپنی بیٹی کو لے کر آبادی سے چلا جا، اس بستی سے چلا جا، اس لیے کہ یہ بیماری، یہ مرض اس کا ایک تو بدبو بہت زیادہ پھیلتی ہے، دوسرا ہمیں خوف ہے کہ ہماری آبادی میں، ہماری بستی میں اور لوگوں کو نہ ہو جائے، کہ اس کو لے کر چلا جا۔ وہ غریب اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا گیا، آبادی کو اس نے چھوڑ دیا، جنگل میں پہنچ گیا، جنگل میں اپنا بسیرا کر لیا، ایک جھونپڑی میں قیام کر لیا۔ دن میں جاتا تھا شہر میں کام کو، مزدوری کرنے کے لیے، شام ہوتے آتا تھا، کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، بیٹی کو کھلاتا تھا، خود کھاتا تھا۔ اس طرح زندگی کا گزارا ہو رہا تھا۔ عزیزان گرامی القدر، یہ انسان اسی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک روز یہ گیا شہر میں کام کرنے کے لیے،
ادھر جنگل کے اندر اس کی بیٹی موجود ہے، اس کی بیٹی کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی ہے۔ بیٹی کی حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں کو اٹھا نہیں سکتی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے، مگر جب کانوں میں رونے کی آواز آئی ہے، اس رونے میں ایسا درد تھا کہ یہ رہ نہ سکی، اسی طرف چل پڑی، مگر چلے کیسے؟ چلا نہیں جاتا ہے، پیر کام نہیں کرتے ہیں، تو پیٹ کے بل گھسٹتی ہوئی زمین پر چل پڑی، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس طرف جانے لگی جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اور جب وہاں پر پہنچی تو اسے لگا کہ رونے کی آواز اوپر سے آ رہی ہے۔ ایک درخت کے قریب یہ پہنچی، اس نے یوں اوپر کو سر اٹھا کے جیسی دیکھا، ایک قطرہ اوپر سے خون کا اس کی آنکھ پر گرا ہے۔ اس کا گرنا تھا کہ آنکھ میں روشنی آ گئی، آنکھ میں نور آ گیا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اب آنکھ جب ٹھیک ہوئی، اس نے دیکھا ایک پرندہ بیٹھا ہے، پروں پہ خون لگا ہوا ہے، اور خون وہی ہے، وہی ٹپکا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی ہے۔ دوسرا قطرہ ٹپکا، اس نے دوسری آنکھ پر لے لیا، اس میں بھی نور آ گیا۔ تیسرا قطرہ ٹپکا، اس نے ہاتھ آگے کر دیا، ہاتھ پر خون کا قطرہ ٹپکا، ہاتھ پر اس نے اس کو ملا، ہاتھ کی بیماری جاتی رہی۔ دوسرے ہاتھ پر خون کا قطرہ اس کو مل لیا، دوسرا ہاتھ بھی اچھا ہو گیا، شفا مل گئی۔ خون کے قطرے ٹپکتے رہے، یہ جسم پہ لگاتی رہی، شفا ملتی رہی۔ سارے وجود پہ اس نے وہ خون کے قطرے لگائے، اس کی بیماری ختم ہو گئی، اس کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اس نے اوپر کو منہ کیا اور پرندے سے کہنے لگی، ہے پرندے، میں بیمار تھی، میرا جسم بیکار تھا، مگر یہ بتا تیرے جو پروں پہ خون ہے یہ کیسا بابرکت خون ہے، یہ ٹپک رہا ہے، میں جسم پہ لگا رہی ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اور یہ بتا تو روتا کس لیے ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ پرندہ کہنے لگا، اے خاتون لڑکی سن لے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں مصطفیٰ کریم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہتا ہے میرے پروں پر جو خون ہے وہ کسی اور کا نہیں، مولا حسین کا خون ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے یہ حسین کا خون ہے؟ کہا ہاں، یہ نبی کے نواسے کا خون ہے۔ لڑکی کہنے لگی جب نبی کے نواسے کے خون کی یہ طاقت ہے کہ میں نے جسم پہ لگایا اللہ نے شفا عطا فرما دی، تو جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا کیا عالم ہوگا؟ ادھر اس کا باپ شام ہو چکی تھی، شہر سے جب آبادی سے آیا کام سے واپس، اپنی جھونپڑی میں دیکھا لڑکی نہیں ہے، حیران ہو گیا، وہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی، کہیں جا نہیں سکتی تھی، کہاں چلی گئی؟ اسے خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کوئی جنگل کا درندہ اٹھا کر لے گیا، کوئی جانور وحشی لے گیا، کھا لیا ہو اس نے اس کو۔ اسی فکر میں جنگل میں دوڑا آگے، ڈھونڈنے لگا کہاں ہے میری بیٹی۔ یہ جب اس جگہ پہنچا، اس نے اس لڑکی کو دیکھا، کہتا ہے تم نے میری ایک بیمار بیٹی کو دیکھا ہے؟ وہ لڑکی مسکرا کے کہتی ہے ابا تیری بیمار بیٹی میں ہی ہوں تیرے سامنے جو شفا یاب کھڑی ہوں۔ کہنے لگا کیسی عجیب باتیں کرتی ہو تم، میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کہا بابا میں ہی تیری بیٹی ہوں، میں بیمار تھی مگر مجھے شفا اللہ نے عطا فرما دی۔ یہ جو پرندہ تو دیکھ رہا ہے اس کے پروں پہ جو خون ہے یہ حسین کا خون ہے، نبی کے نواسے کا خون ہے، اس خون کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ کہا بابا میں نے اس پرندے سے جب معلوم کیا اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے مجھے بتایا۔ تو اس کے باپ نے بھی اس پرندے سے پوچھا، پرندے نے پھر وہی جواب دیا، یہ میرے پروں پر خون حسین کا ہے، حسین شہید ہو گئے۔ اب یہ انسان اپنی بیٹی کو لے کر آبادی میں پہنچا، شہر میں پہنچا، لوگوں نے دیکھا اس کی بیٹی تو اچھی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، حیران ہوئے، قریب آئے، کون سا ڈاکٹر مل گیا، کون سی دوا مل گئی، کون سا حکیم مل گیا؟
کہ تیری بیٹی کو اتنی جلدی شفا مل گئی؟ کہنے لگا کوئی حکیم کا کمال نہیں، یہ کسی طبیب کا کمال نہیں ہے، کہنے لگا یہ تو نبی کے نواسے کے لہو کا کمال ہے، ان کے خون کا کمال ہے۔ کہا کیسی بات کرتا؟ کہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ جنگل میں ادھر پرندہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اس کے پروں پر حسین کا خون ہے۔ لوگ حیران ہوئے، شور مچ گیا تھا شہر میں، کہنے لگے تو جھوٹ کہتا ہے۔ کہ جھوٹ نہیں کہتا، میں نے تو ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے پیغمبر اسلام کا، اس لیے کہ جس کے نواسے کے خون کا یہ عالم ہے، تو جب نواسا یہ شان رکھتا ہے تو نانا کیا شان رکھتا ہوگا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مومن بن گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، کہا چل کے دیکھ لو۔ کہا اگر بات سچ نکلی تو تم بھی ایمان قبول کر لینا، تم بھی کلمہ پڑھ لینا پیغمبر اسلام کا۔ سارے کے سارے جنگل میں آئے، اسی درخت کے نیچے وہ پرندہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ لوگوں کو سب کو وہاں پر یہ شخص لایا اور پھر اس پرندے سے پوچھا، پرندے بتا، وہی بتا جو تو نے ابھی بتایا تھا۔ اللہ نے پھر قوت گویائی عطا فرمائی۔ پرندہ پھر کہنے لگا، لوگو میرے پروں پر حسین کا نبی کے نواسے کا خون ہے، امام حسین شہید ہو چکے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ جب سارے لوگوں نے اس پرندے کا جواب سنا حیران ہو گئے۔ جیسے ہی پرندے کے جواب کو سنا سارے کے سارے حیران ہوئے اور سب کو سمجھ میں آ گیا، جب نواسا بے مثال ہے تو نانا بھی بے مثال ہوگا، جب نواسے کی یہ شان ہے تو نانا کی کیا شان ہوگی۔ سمجھ گئے سچا مذہب اسلام ہے۔ سارے شہر کے لوگوں نے کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے حسین کا خون۔ حسین کی شہادت ہوئی، اسلام فروغ پانے لگا، اسلام کو تقویت ملنے لگی، اور آج یہ بدبخت ناچ رہے گا رہے حسین سے محبت ہے تو وہ کام کرو جو حسین کو پسند تھے، وہ کام کرو جو حسین نے کیے۔ حسین کو عبادت پسند، حسین کو تلاوت پسند، حسین کو ذوق بندگی پسند، حسین کو سجدہ پسند، حسین کو نمازیں پسند، اور تم کھیل تماشے کر رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو۔ کیا کہیں لکھا ہے کہ حسین نے کبھی ڈھول بجایا تھا؟ کسی تاریخ میں مجھے دکھایا جائے کہ حسین نے کبھی ڈھول تاشے نگاڑے بجائے ہوں۔ اگر حسین نے بجائے ہوں تب تو سمجھ میں بھی آئے کہ حسین بھی ڈھول بجاتے تھے، تم بھی بجا لو۔ جب حسین نے نہیں بجائے تو تمہیں کس نے حق دیا؟ جب حسین نے یہ کھیل تماشے میلے ٹھیلے نہیں لگائے تو تمہیں کس نے حق دیا حسین کے نام پر یہ غنڈہ گردی کرنے کا؟ تمہیں تعزیہ داری کے نام پر یہ غنڈہ گردی کرنے کا کس نے آخر حق دے دیا؟ خدا را اپنی طرز زندگانی بدل ڈالو، اپنے معاملات کو بدل ڈالو۔